اب اس کے بعد مسیح العلوم کے استاد محترم اس وقت یہاں جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم کے 2 اساتذہ تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا صغیر احمد شریف صاحب امت فیوزہم، استاد حدیث و فقہ جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم۔ حضرت والا نے میری حقیر دعوت پر ذمہ داروں کی اور کمیٹی کے ذمہ دار احباب کی، محلے والوں کی جو ادنا گزارش پر اپنی گوناگو مصروفیات اور تدریسی خدمات کے باوجود، مصروفیات کے باوجود حضرت یہاں تشریف لائے۔ ہم حضرت کا دل کی گہرائیوں سے پرتباک استقبال کرتے ہیں اور اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جامعہ اسلامیہ کے دوسرے استاد محترم اور پھر مدرسہ عربیہ کاشف العلوم کی رات دن نگرانی کرنے والے اور روزانہ کسی نہ کسی اہم معاملے میں، ہر چھوٹے بڑے معاملے میں جن سے ہمارا مشورے کا تعلق ہے، مدرسے کا ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، حضرت مولانا حافظ حضرت جناب حافظ احمد وحید صاحب دامت برکاتہم، یہ میرے نسبتی بھائی بھی ہیں اور حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ اجل بھی ہیں۔ عصر کے بعد ان کا خطاب طے ہے، پہلے سے جو نظام العمل بنا ہوا ہے، اور مغرب کے بعد سارے اکابر کے بیانات کرانا بڑا مشکل ہے، اس لیے ہم شروع سے منظم اور مرتب نظام العمل لے کر چل رہے ہیں۔ اب دعا فرمائے اللہ برکت فرمائے۔ ان اشعار کے ساتھ، یہ اشعار انہی کے ہیں، ان کا تعارف انہی کے اشعار کے ذریعے کراتے ہوئے میں ان کو تقریر کی دعوت دیتا ہوں۔ یہاں دیکھتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں، یہاں دیکھتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں، عیاں دیکھتا ہوں، علماء خاص طور سے توجہ فرمائے، عیاں دیکھتا ہوں نہاں دیکھتا ہوں، میرے پیر نے در دکھایا ہے تیرا، تماشائے ارض و سما دیکھتا ہوں۔ جناب حافظ احمد وحید صاحب، وہ یہ جلسہ دستار بندی ہے اور یہاں ملا جلا مجمع ہے، ذمہ داروں کا، علماء کا، طلباء کا اور فی علاقے کے ذمہ داروں کا، دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں کا، کمیٹی کے ذمہ دار احباب کا، اور ایجوکیٹڈ جدید تعلیم یافتہ طبقے کا، ہر قسم کا طبقہ یہاں ہے۔ اس اسٹیج سے آپ جو ہے وہ ہر قسم کے طبقے کو آپ پیغام دیں تاکہ اس پیغام کو لے کر پلے باندھ کر جو ہے اسے یہ راہ عمل بنا سکیں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جب بھی یہاں جلسہ ہوتا ہے میری شرکت ہوتی ہے، لیکن عام طور پر میں سامعین کی میں آتا ہوں اور حضرات علماء اکرام کے بیانات سے محظوظ ہوتا تھا۔ اس سال مولانا رفیع اللہ صاحب نے اور بڑوں کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں، اسی لیے مختصر طور پر کوشش کروں گا کہ کچھ کام کی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، زیادہ لمبا وقت بھی نہ ہو اور آپ کا سننے والوں کا وقت خراب بھی نہ ہو۔ بزرگان محترم، میں اور آپ اور پردہ نشین خواتین اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جلسہ جو آج ہو رہا ہے یہ جلسہ دستار بندی ہے۔ ہمارے کچھ نو نہالوں نے، ہمارے چھوٹے بڑے بچوں نے برسا برس کی محنت ان کے پیچھے ہوئی اور انہوں نے محنت اٹھائی، دن رات کی محنت کی، اساتذہ نے محنت کی، کمیٹی والوں نے اپنا حصہ لگایا، چندہ دہندگان نے جو ہے اپنے عطیہ جات اور اپنی مالی تعاون سے نوازا، اور ماؤں نے اپنے بچے مدرسوں کو لختے جگروں کو حوالے کیا،
اور باپوں نے اپنے بیٹوں کی جدائی برداشت کی، بھائی بہنوں نے اپنے بھائیوں کی جدائی کو برداشت کیا، بڑی قربانیاں ہوئی، بڑا وقت لگا، بڑا خرچہ ہوا، لیکن اس کے بعد اس کا عظیم الشان پھل محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے ایسا سجے ہیں جیسے دولہا عقد کے دن سجتا ہے، ایسا ان کو یوں ہی نہیں سجایا گیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے عمر میں تو چھوٹے ہیں، لیکن آج ان کے مرتبے کا اندازہ کرنا آسان نہیں ہے۔ بزرگان محترم، بظاہر تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ایسا ہی نظر آتا ہے کہ ان بچوں نے بڑی محنت کی، ہم نے بڑی محنت کی۔ حقیقت یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا۔ جو احباب کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، ان کا اللہ نے انتخاب کیا کہ ان کے مالوں کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اور اسی طرح جن اساتذہ کو خدمت کی توفیق ہوئی ہے، یہ اصل میں اللہ کا ان کے اوپر انعام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب اور مدد تھی۔ اور اسی طرح جن طلباء کو حفظ کرنے کی توفیق ہوئی ہے، یوں ہی کوئی واقعہ وجود میں نہیں آ گیا کہ ہمارے بچے نے تھوڑی محنت کی، ہمارا بچہ بڑا ذہین ہے۔ یقیناً حفظ کرنے کے لیے بڑی ذہانت کی ضرورت ہے، حافظے کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، لیکن قرآن کریم ایسا عظیم الشان اللہ کا کلام ہے کہ بسا اوقات اچھے ذہن والے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اچھی محنت کرنے کے باوجود بھی یہ مقام اور مرتبہ انہیں حاصل نہیں ہوتا اور وہ حافظ نہیں ہو پاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی شروع سے آخر تک ان کے ساتھ بڑی گہری اور بڑی زبردست مدد رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم کلام ان کے سینوں میں محفوظ ہو گیا۔ یہ معمولی کلام نہیں ہے۔ پچھلی امتوں میں یہ شرف عام لوگوں کو حاصل نہیں تھا۔ جو کتابیں نازل ہوتی تھی انبیاء کو تو یاد رہتی تھی، لیکن عام آدمیوں کے لیے یہ نعمت عام نہیں تھی۔ لیکن یہ امت محمدیہ کے لیے یہ شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے عام فرما دیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں اس وقت دنیا میں حافظ موجود ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم اللہ کا حقیقی کلام ہے، اور ہم مومنوں کا اس پر یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا ہے۔ اس جیسا کلام کوئی لا نہیں سکتا، اس جیسی کوئی آیت بنا نہیں سکتا، اس جیسا کوئی زبان دان کوئی صورت اس جیسی بنا نہیں سکتا، کوئی بھی اس کی ٹکر نہیں لے سکتا۔ یہ عجیب و غریب کلام ہے۔ اس کے الفاظ، معانی سب منزل من اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ انتخاب ان بچوں پر پڑ گئی، اسی لیے یہ بات ان کے لیے آسان ہو گئی۔ بزرگان محترم، جتنے حفاظ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حافظ قرآن ہونا ان کے لیے بہت بہت مبارک فرمائے اور قبول فرمائے۔ اور میں ان تمام والدین کو، پردہ نشین جو مائیں ہیں حفاظ کی، ان کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دینی تعلیم کے لیے منتخب کر کے بہت بڑا عظیم کام کیا ہے اور بہت بڑی ذہانت کا کام کیا ہے۔ لیکن اس بات کو عام قسم کے لوگ جن کو آخرت کے سلسلے میں صحیح معنوں میں سنجیدگی نہیں ہوتی، دین کا صحیح معنوں میں فہم نہیں ہوتا، علماء سے ان کا تعلق ٹھیک سے ہموار نہیں ہوتا، وہ دینی کتابوں کا گہرائی کے ساتھ کسی کی نگرانی میں مطالعہ نہیں کرتے، وہ لوگ سوچتے ہیں کہ حفظ کر کے کون سا بڑا کام کر دیا، حفظ کر کے کیا فائدہ ہے، اس کو طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ ہے۔ یہ قرآن کو تو سمجھنا چاہیے، قرآن تو سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن تو عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ بلا شک و شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے ہی نازل ہوا ہے، عمل کرنے کے لیے ہی نازل ہوا ہے، لیکن اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہے۔
बुजुर्गान मोहतरम, यूं तो कुरान करीम का हिफ्ज करना उम्मत के एक एक फर्द पर फर्ज है, इतना कि जितना कि उसे कुरान करीम में पढ़ना जरूरी, उसे नमाज अदा करने के लिए जरूरी है। हर मुसलमान को जिसे नमाज अदा करना है जरूरत के बकदर, ताकि नमाजें पढ़ सके, इतना तो कुरान शरीफ का हिस्सा याद होना तो सब पर फर्ज है। लेकिन बाज बंदे वो होते हैं जो पूरे कुरान को अपने सीने में उतार लेते हैं, यह भी मिल्लत पर फर्ज किफाया है। अगर दुनिया में एक हाफिज भी ना रहे तो पूरी मिल्लत गुनहगार होगी। पूरी मिल्लत को गुनहगार होने से यही हुफ्फाज ने बचाया है, इनकी वजह से बच रही है। और फिर इसी के साथ ये अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब था। यूं ही सब कुछ हो नहीं गया कि बच्चे आए, दाखिला लिया, उस्ताद ने पढ़ाया, बल्कि ये अल्लाह की निगाह इंतखाब थी। इसको मुस्तहज़र रखना चाहिए और इसका एहसास होना चाहिए, और हुफ्फाज इस पर भरपूर शुक्र अदा करें और इस नेमत पर बहुत ज़्यादा खुश हों। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ा खजाना है, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम उम्मत मुस्लिमा के ऊपर है। आज कुरान करीम जैसी किताब रोए ज़मीन पर नहीं है। ऐसी हिदायत वाली किताब जिसका समझना भी बहुत बड़ी नेमत हो, जिसे छूना भी बड़ी नेमत हो, और बगैर समझे पढ़ना भी बहुत बड़ी बात हो। बगैर समझे पढ़ने के बारे में उलमा ने लिखा है कि बगैर समझे पढ़ने पर भी एक एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। अब देखिए, रोजाना अगर 1 रुकू 2 रुकू भी कोई देखकर पढ़ ले या जुबानी पढ़ ले तो कितना नेकियों का जखीरा तैयार हो गया। इसका अंदाजा क़यामत के दिन होगा जब कुरान करीम को की तिलावत करने वालों को नेकियां तक़सीम होंगी। और कुरान करीम पढ़ने का अगरचे के बगैर समझे ही क्यों ना हो, पढ़ने से दिल का जंग दूर होता है। दिल का जंग दूर होना यह बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, यह मामूली बात नहीं है। और इसी तरह कुरान करीम की तिलावत से अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में इजाफा होता है। अगर दिल का जंग दूर होगा तो उसका नगद नफा दुनिया में यह मिलेगा कि गुनाहों से मुनासबत टूट जाएगी, और अल्लाह तबारक व तआला से की मोहब्बत में इजाफा हुआ तो जो इबादतें बोझल हैं और जो है भारी मालूम हो रहे हैं, नमाज पढ़ना, जिक्र करना, दीगर इबादतों को अंजाम देना, वो सब आसान हो जाएगा। रोजे रखना आसान हो जाएगा, ज़कात देना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला की मोहब्बत का इनाम तिलावत करने वालों को मिलता है। लिहाजा जो लोग हाफिज़ कुरान हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने असातिज़ा से बराबर ताल्लुक़ रखते हुए रोज़ाना का एक मामूल उम्र भर के लिए मुकर्रर कर लें। और इसी तरह जो माँ बाप हैं और जो हाजिरीन हैं, उन सब से गुजारिश करता हूँ कि जब हमारे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने मेहनत की और अल्लाह ने उनके लिए हिफ्ज़ करना आसान फरमाया, जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ने वादा फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, ये अल्लाह का वादा है। इसकी मुख्तलिफ तफसीरें जो है कुरान के आसान करने की तफसीरें मुख्तलिफ की गई है, लेकिन उलमा कहते हैं इसकी एक तफसीर ये भी है कि अल्लाह यूँ फरमाना चाहते हैं कि है कोई बंदा जो हिफ्ज़ करना चाहता है, ताकि हम उसके साथ अपनी मदद को शामिल कर दें। जहाँ ये हुफ्फाज़ की मिसालें हैं कि अल्लाह ताला की नाज़िला पढ़ने वालों के साथ मदद नहीं आ सकती, लिहाजा जो लोग हाफिज बनने की हिम्मत नहीं रखते वो नाज़िला पढ़ने की जरूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद रहे तो वो नाज़िला उनका मुकम्मल हो सकता है। इसमें हर एक कोशिश करे। हाफिज कुरान के माँ बाप जो अब तक अगर नाज़िला नहीं पढ़े हैं तो वो नाज़िला कुरान शरीफ पढ़े। और इसी तरह कमेटी के अहबाब और सामीन कराम जितने भी अहबाब यहाँ हैं जिनका कुरान करीम अभी नाज़िला मुकम्मल नहीं हुआ है, वह कम अज कम नाज़िला करने की कोशिश करें, नाज़िला मुकम्मल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हाल हो गई तो यह काम जो एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर मुसलमान कैसा कि उसे कुरान करीम देखकर भी पढ़ना नहीं आता। लिहाजा इतने हुफ्फाज उलमा कुर्रा दुनिया में मौजूद हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हुए कुरान करीम को सीखें
اور جو بھی قرآن کریم نازلہ پڑھے ہو یا حفظ کیے ہو اللہ کی اس نعمت کا برابر شکر ادا کرے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی دولت انہیں حاصل ہوئی ہے. اس کا شکر کس طرح سے ادا کریں گے؟ اس کا شکر اس طرح سے ادا کریں کہ کہیں اللہ تعالیٰ سے کھل کر اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حافظ قرآن بنایا, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نازلہ پڑھنے والا بنایا کہ میں دیکھ کر قرآن پڑھ سکتا ہوں. یہ نعمت تو نے ادا کی, شکر زبان سے ادا کرے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک شکر یہ بھی ہے کہ صرف زبان ہی سے نہ کہے بلکہ دل میں بھی کہے اے اللہ تیرا شکر ہے, دل سے تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ بڑی نعمت مجھے عطا فرمائی ہے. حافظ قرآن بھی کہے اے اللہ دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اسی طرح حافظ قرآن کے ماں باپ بھی کہیں اے اللہ ہم زبان سے بھی دل کے گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے حافظ قرآن بننے کے لیے ہمارے بیٹے کا انتخاب فرمایا. دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں. اور ایک اور شکر ہے جسے صوفیہ نے شکر کی ایک تعریف کی ہے جو دلوں کو لگنے والی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر اس طرح ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, آنکھ کی نعمت, کان کی نعمت, زبان کی نعمت, دل کی نعمت, دماغ کی نعمت, ہاتھ پیر کی نعمت, اسے اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں استعمال نہیں کریں گے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اے اللہ تو نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے, اب میں آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کروں گا تیری شکر میں. اب میں تجھے ناراض کیوں کروں؟ میں شیطان سے کوئی رابطہ نہیں رکھ سکتا, میں نفس سے کوئی علاقہ نہیں رکھ سکتا. میں کانوں کو گناہوں سے بچاؤں گا, زبان کو گناہوں سے بچاؤں گا, میری شب کو گناہوں سے بچاؤں گا, میرے دل کو گناہوں سے بچاؤں گا, میری جلوت کو گناہوں سے بچاؤں گا, میری خلوت کو گناہوں سے بچاؤں گا. اور اسی طرح ماں باپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہوا ہے اور بہت بڑی دولت ہمارے پاس آئی ہے, اسی لیے ہم بھی توبہ کرتے ہیں, آج سے گناہ نہیں کریں گے, کسی قسم سے خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے, بلکہ خدا تعالیٰ کی عبادتوں میں آگے بڑھتے جائیں گے, اسلامی لباس کو اختیار کریں گے, داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھیں گے, بے نمازی ہیں تو نمازیں پڑھیں گے, اور نیکیوں کا ہم بھی ذخیرہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. قیامت کا میدان ہوگا, اللہ کے سامنے پیشی ہوگی, وہاں حافظ قرآن کے ماں باپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جتنی نیکیاں ہونا ہے اتنی نیکیاں نہیں ہیں, پریشان ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں, تمہارے فرزند حافظ قرآن ہیں, ان کو ہم سفارش کا حق دیں گے, وہ سفارش کر کے اپنے ساتھ عزت کے ساتھ تم کو جنت میں لے کر جائیں گے. حافظ قرآن کو تاج پہنایا جائے گا, حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا, اور اسی طرح جنت کا لباس لایا جائے گا, حافظ قرآن کو پہنایا جائے گا. یہاں جیسے عبا پہنائی گئی ہے, یہاں جیسے جو ہے پگڑی دستار باندھی گئی ہے, وہاں جنت کا لباس حافظ قرآن پہنیں گے, اور جنت کا لباس حافظ قرآن کا ماں باپ کو پہنایا جائے گا, جبکہ وہ سوچتے رہیں گے کہ ہمارے پاس نیکیوں کی کمی ہے. حافظ قرآن کہیں گے اگرچہ کہ ویسی نیکیاں میرے ماں باپ کے پاس نہیں ہے, لیکن یہ میرے ماں باپ ہیں, ان کے حق میں سفارش قبول کریں گے, وہ بھی تاج پہن کر جنت میں جائیں گے. بزرگان محترم, دنیا کی طرف مت دیکھیے, دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. بعض لوگ ان حفاظ کو مال و دولت سے تولتے ہیں کہ اگر یہ حافظ بنیں گے تو کہاں سے کھائیں گے, حافظ بنیں گے تو کہاں سے کمائیں گے, حافظ بنیں گے تو کیا کریں گے. نہیں نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اور سچی بات بتاتا ہوں, توبہ کر لینے میں اور نیکی کا راستہ اختیار کرنے میں دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ فرمایا. جو عورت بھی, جو بچہ بوڑھا بھی, جو مرد عورت جو بھی خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کا راستہ پکڑ لیتے ہیں, ان کی مالی تنگیاں دور ہونے لگتی ہیں, ان کے وقت میں برکت آنے لگتی ہے, ان کے مال میں برکت آنے لگتی ہے, ان کی صحت ہونے لگتی ہے. صرف نیک رہنے میں آخرت کا فائدہ نہیں ہے, ہر بسا اوقات کبھی کبھی نیک لوگوں پر آزمائش آتی ہے, کبھی نیک لوگوں پر تندرستیاں آتی ہیں, کبھی نیک لوگوں پر بیماریاں آتی ہیں, لیکن وقتی طور پر آزمائش ہوتی ہے.
اللہ کی مصلحت اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کے دل پر سکینہ کا نزول فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ نافرمانی کے ساتھ اگر مال حاصل کر بھی لیں، دولت حاصل کر بھی لیں اور بنگلے کوٹھیاں بنا بھی لیں، تو نافرمانی کی وجہ سے ان کے دلوں پر سکینہ نازل نہیں ہوتی، بلکہ ایک قسم کی ظلمات کا وہاں پر ظلمات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسباب راحت کے اندر بھی جب تک وہ توبہ نہیں کرتے راحت میسر نہیں آتی۔ اسی لیے میں حافظ قرآن کے والدین اور حافظ قرآن سے، اور جتنا مجمع یہاں امیر ہو غریب ہو، گریجویٹ ہو ان پڑھ ہو، مزدور ہو تاجر ہو، سب سے کہتا ہوں قرآن کریم کے قریب آئیں، احادیث شریف کو پڑھنے کے قریب آئیں، دینی علوم کے قریب آئیں اور شیطان سے دور بھاگے، نفسانیت سے دور بھاگے، سچی پکی توبہ جو ہے کوئی اختیار کریں، عبادات کے راستے کو اختیار کریں، تاکہ ہم تمام لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور ہماری زندگیوں کے اندر برکت کا نزول ہو، ہمارے دلوں کے اوپر سکینہ نازل ہو، اور ہمارے دلوں کو جو ہے اللہ جلا عطا فرمائے اور حیات روحانی عطا فرمائے۔ کیا آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں آپ حضرات کے لیے آسان فرمائے، کیونکہ آج ہم لوگ سج دھج کر یہاں پر آئے ہیں۔ ایک دن وہ ہوگا کہ ہم تمام قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے جمع ہیں۔ آج ہم جیسے حافظ قرآن کو دیکھ رہے ہیں، آج ہم جیسا جلسہ اٹینڈ کر رہے ہیں، اسی طرح ہم کو اللہ تعالیٰ یہ بھی میسر فرمائے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور جب دنیا سے جائیں تو ہم سے کہا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اسی طرح جیسے آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، قیامت کے میدان میں بھی اللہ کی رضا کے ساتھ اکٹھا ہو اور سب مل کر جو ہے جنت میں جانا ہمارے لیے مقدر ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میرے دل کے جذبات کو آپ حضرات کے دلوں تک پہنچائیں اور ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، شیطان کی شیطانیت اور نفس کی نفسانیت سے ہماری بھرپور حفاظت فرمائے اور موت تک ہماری مدد فرمائے، اور دنیا سے جانا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی سے ہمیں نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔